امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور بالخصوص قوم مہدویہ کے لیے بڑا ہی بابرکت اور مبارک دن ہے، اس لیے کہ آج سے 580 پر 9 سال پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہستی کے تعلق سے بشارت دی تھی کہ ایک ہستی میری آل سے پیدا ہوگی جو میرے دین کو مدد کرے گی، ناصر دین مصطفیٰ ہوگی، تو اس ہستی کی پیدائش کا یوم منانے کے لیے آج ہم تمام حضرات جمع ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تمام حضرات کو میلاد حضرت امام الکائنات حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود امر اللہ مراد اللہ خلیفۃ اللہ صلوات اللہ علیہ مبارک کو، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ہم نے جو تصدیق کی ہے، اور آج کا دن ہم اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ اس یوم کو مناتے ہیں کہ ہماری تصدیق میں جلا پیدا ہو جائے۔ جو لوگ اگر دنیا کی الجھنوں میں پڑھ کر اپنے آپ کی انفرادیت کو کھو چکے ہیں تو ان کو احساس دلانا ہوتا ہے کہ تم دنیا والوں میں مل کر اپنی خصوصیت کو بھول چکے ہو، تو اس دن کے ذریعے یاد دلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یاد رکھو ہماری انفرادیت الگ ہے، ہم وہ ہستی کو ماننے والے ہیں جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ تو آج حضرت سید امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی میلاد کا مبارک دن ہے۔ تو اس ہستی کی بعثت کی وجہ کیا تھی، آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ تو صاف طور پر ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بعثت کا مقصد کتاب اللہ اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینا تھا۔ تو ہمارا یہ دو ایسے ستون ہیں جن کے سہارے قوم میں مہدویہ ٹکی ہوئی ہے، اور وہ دو ستون ہیں، ایک تو کتاب اللہ ہے اور دوسرا اتباع محمد رسول اللہ ہے۔ آج کے اس مبارک جلسے کے لیے، آغاز کے لیے پہلے ہم کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے ہم کو احسان کی تعلیم ملتی ہے، ایمان کی تعلیم ملتی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر کئی معنوں کے سمندر موجود ہیں۔ جب سے قرآن نازل ہوا اس وقت سے لے کر آج تک قرآن کے معنی بیان ہو رہے ہیں، لیکن حقیقی مراد کو کوئی پا نہ سکا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر نازل ہوئی، اور اس بات کے اعلان کے ساتھ نازل ہوئی کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ قرآن ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس اعلان کے بعد خدا تعالیٰ نے اس کتاب کو، اس قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر اتارا، اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے کتاب اللہ کے تعلق سے آپ نے اتنی احتیاط فرمائی، آپ نے اس کو اتنا مضبوطی کے ساتھ پکڑا کہ آپ نے اپنی پوری عمر میں سوائے بیان قرآن کے اور کسی کتاب کا آپ نے بیان نہیں فرمایا۔ آپ نے 7 بطن قرآن کے بیان فرمائے۔ تو اس لیے ہم کو یہ مناسب معلوم ہوتا ہے، بلکہ یہ چیز ہم پر لازمی ہے کہ ہم ہر کام خدا تعالیٰ کے کلام سے کریں، اور اس جلسے کا آغاز بھی جو لازمی طور پر ہونا چاہیے وہ کتاب اللہ کی تلاوت سے ہونا چاہیے۔ تو میں اس جلسے کے آغاز کے لیے جناب عبد الکریم احمد آبادی صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آ کر کلام خدا سے تلاوت کرتے ہوئے اس جلسے کا آغاز کریں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. السلام عليكم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام کو سنا. یہ وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے بشارتیں دی ہیں. یہ ایک ایسی آیت ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہدی موعود کے تعلق سے بہت سی باتیں بیان فرمائی ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے. لوگوں کے مختلف سوالات کا جواب آپ کو اس آیت میں ملے گا. سب سے پہلے تو یہ کہ مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کس زمانے میں ہوگی. مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کیوں مبعوث کرے گا؟ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، جب اللہ تبارک و تعالی نے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے میری نعمت کو تمام کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین کے میں راضی ہو گیا ہوں. تو سوال کرنے والے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب دین بھی مکمل ہو گیا اور نعمت بھی کامل ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام سے راضی بھی ہو گیا اللہ ہمارے حق میں، تو پھر اب مہدی موعود کی ضرورت کیا باقی رہ جاتی ہے، کیوں باقی رہ جاتی ہے؟ تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت شریفہ کے ذریعے دیا ہے. اور وہ ہستی کون ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ نے اسی آیت میں اس بھیجی جانے والی ہستی کا بھی ذکر کیا ہے، اس کا مقام بتایا ہے، اس کی منزلت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اور وہ قوم کیسی ہوگی؟
اس کی خصوصیات کیا ہوگی، اور اس زمانے میں جو مہدی آئے گا تو اس پر ایمان لانے والے ان کے خصوصیات، ان کے صفات کیا ہوں گے، اللہ نے اس کو بھی بیان فرما دیا۔ ان تمام صفات کا اللہ نے بیان کیا جو قوم مہدی سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تھیں، اور ان کو اللہ نے ان کو بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم نے کامل کر دیا تو کیا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ یہ قوم کو لا سکتا ہے جس کی یہ خصوصیات ہیں؟ تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا۔ چنانچہ آپ ان باتوں کو سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انکار کرنے والے، شکوک و شبہات میں مبتلا والوں کے سوالات کے جوابات اس ایک آیت شریفہ کے ذریعے دیے ہیں۔ آپ ان کو اچھی طرح سمجھو، سنو، اور اپنے ایمان کو جلا بخشنے کی کوشش کرو۔ سوالات کرنے والے بہت سے سوالات کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو چونکہ معلومات نہیں ہوتے پورے، اور قرآن و حدیث سے زیادہ واقفیت نہیں رہتی، اس وجہ سے سوالات کو سن کر گھبرا جاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کے سامنے اس آیت شریفہ کے ذریعے پیدا ہونے والے یا پیدا کیے جانے والے مختلف سوالات کا جواب آپ کو دوں گا۔ سب سے پہلے تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اگر کوئی دین سے مرتد ہو جائے، اپنے دین سے پھر جائے۔ پھرنے کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عملاً پھر جائیں، اسلام کا انکار کر دیں، وہ صورت بھی ہمارے سامنے آ چکی تھی۔ یا یہ کہنے کو تو نام کے مسلمان رہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف کے نزول اور اس کے احکام کے ذریعے آپ کو جو بنانا چاہتا تھا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دوری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری کی بنا پر اگر آپ کے اسلام میں نقص پیدا ہو جائے، آپ کے ایمان میں کمزوری پیدا ہو جائے، تو پھر ہم ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جس دین کو تمہارے لیے ہم نے پسند کیا اور راضی ہو چکے ہیں، اس میں کسی قسم کی کمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اب جب کمی ہو گئی اور تمہارے عمل سے ہوئی ہے، تمہارے ایمان میں نقص پیدا ہو چکا، تو ہم اس کمی کو دور کرنے کے لیے، اس نقص کو دور کرنے کے لیے ہم ایک دوسرا راستہ اختیار کریں گے، اور وہ راستہ ہوگا ہم اپنی ہی طرف سے ایک ہستی کو مبعوث کریں گے تاکہ وہ تمہارے دین کی تکمیل پھر کر سکیں۔ خدا کی طرف سے تو تکمیل ہو چکی ہے، لیکن تم نے اپنے عمل کے ذریعے سے جو نقص پیدا کرتے ہوئے اپنے آپ کو عیبدار کر لیا ہے، وہ تمہارے عیوب کو دور کرنے کے لیے ہم ایک ہستی کو بھیجیں گے۔ وہ ہستی وہ ہوگی کہ جو کتاب اللہ کو سامنے رکھے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر تمہارے سامنے اسلام کی تعلیم دے گی، صحیح معنی میں وہ اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلام کی اپنے عمل کے ذریعے سے تبلیغ کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے، اور اس کی بے شمار مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آپ کو ملیں گی کہ کتنے لوگ تھے جو دین سے مرتد ہو چکے تھے، بظاہر نماز بھی پڑھتے تھے، بظاہر داڑھی بھی رکھے ہوئے تھے،
بظاہر اپنے آپ کو اسلامی لباس میں بھی سجے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کے دلوں میں خدا کی محبت سے زیادہ دنیا کی محبت تھی، خودی کی محبت تھی اور اپنی محبت بھری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اسلام سے دور ہو چکے تھے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ ارتداد کے نام سے یاد کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ظاہری ارتداد تو نہیں تھا، یعنی کوئی مسلمان بٹو لگا کر کسی معبود ایک باطل کے سامنے جھکنے والا تو نہیں تھا، لیکن ہوتا یہ تھا کہ حقیقی معبود سے اتنا دور ہو چکا تھا کہ وہ اپنے طور پر بہت سے معبودان باطلہ کو اپنے دل میں پیدا کر لیا تھا اور انہی کی عبادت کرتا تھا اور انہی کی پوجا کرتا تھا۔ جس وقت اللہ کہتا ہے اگر ایسا ہو جائے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم کو لائے گا، یحبہم، اس کی خاصیت یہ ہوگی کہ وہ اللہ اس قوم سے محبت کرے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ قوم بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گی۔ خیر اپنی تقریر کے دوران میں ان بعض نکات کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اب تو فقط ترجمہ کر دے رہا ہوں۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ، وہ قوم کے افراد ایسے ہوں گے جو مومنوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے، أَذِلَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر بڑے سخت ہوں گے، يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے تو دوسرے ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈریں گے بھی نہیں۔ بولنے والے ان کے خلاف لاکھ بولتے رہیں، باتیں کرتے رہیں، لیکن یہ اپنے دھن میں رہیں گے، دھن کے پکے رہیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں برابر مجاہدہ کرتے رہیں گے، کوشش بڑی خوبی کے ساتھ، تندہی کے ساتھ کوشش کرتے رہیں گے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کے معنی میدان جنگ میں نکلنا اور مشرکین و کافروں کو مار دینے کا نام جہاد ہے۔ حقیقت میں یہ جہاد نہیں، یہ بھی جہاد ہے لیکن یہ جہاد اصغر ہے، اس کو چھوٹے جہاد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بڑا جہاد تو یہ ہے، بڑی لڑائی تو وہ ہے کہ میدان میں نہ نکلیں، بلکہ سب سے بڑا دشمن جو انسان کا نفس ہے، انسان کا شیطان ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہر گھڑی، ہر لمحہ اس کو جہاد اکبر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دو لوگ وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جب سامنے ان کے نفس آتا ہے تو نفس کو دھتکار دیتے ہیں، شیطان آتا ہے تو شیطان کو مار دیتے ہیں، دنیا آتی ہے تو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، اور مخلوق آ کر اگر ان کو اس دین کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ مخلوق کو بھی ہٹا دیتے ہیں اور اپنے خدا کو اپنے سامنے رکھتے رہتے ہیں۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ اب یہ سوال کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد بھی کوئی ایسی قوم کو تو لائے گا اور لا سکتا ہے؟ جب آخری پیغمبر آ چکے اور صحابہ نبوت نے اتنا کام کیا تو اللہ کہتا ہے تم میرے فضل کو محدود کرنے کی کوشش نہ کرو، اللہ کا فضل ہے اور جس کو بھی اللہ چاہتا ہے ان نوازشات سے نوازتا ہوا چلا جاتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے دے سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ہی صحابہ کے مقام کو پہنچیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوں لیکن عشق محمد اتنا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ان مقامات سے سرفراز فرما سکتا ہے۔ ذالک فضل اللہ، تم اللہ کے فضل کو محدود کیوں کرتے ہو؟ اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، قیامت تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل جس پر وہ چاہے گا کرتا رہے گا، اور تم کو اس پر اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کیا ہم قوم مہدی کو نوازتے ہی تو تم ہم کو روک کر کہتے ہو کہ کیوں تم ان کو نواز رہے ہو جو 900 سال کے بعد پیدا ہونے والے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے کہ میرے فضل کو تم محدود مت کرو، لمٹ لیس ہے میرا فضل، میں اس کو جب چاہوں، جسے چاہوں، جو چاہوں میں ان کو دے سکتا ہوں۔ واللہ واسع علیم، پھر اللہ اس کی طرح کرتا ہے اللہ بڑی وسعت والا ہے، تم اپنے آپ کو، تم مجھے محدود کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ میرا فضل اتنا وسیع ہے
کہ میں آخر قیامت کے دن تک بھی میں اپنی فضل کی وسعت کو پھیلاتا ہوا چلے جاؤں گا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا دوست اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ بہت ہی باتوں کو میری غور سے سنو، قرآن کی جو آیتیں ہیں غور سے سنو۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ورسولہ، اور تمہارا دوست اللہ کا رسول بھی ہے، والذین آمنوا، اور تمہارے دوست وہ لوگ بھی ہیں جو ایماندار ہیں۔ میں کون؟ سب لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ہمارے دوست بن سکتے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، زبان سے کہنے والے وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ مومن تمہارے دوست ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ بھی عطا کیا کرتے ہیں۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اس حالت میں بھی جبکہ وہ رکوع بھی کرتے رہتے ہیں۔ ایک خاص آیت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعات ہوا تھا اور اس کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ہم تو اب جانتے ہیں کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے تو بات بھی نہیں کر سکتا، کوئی حرکت بھی نہیں کر سکتا، مگر شروع اسلام کے زمانے میں حرکت کر سکتے تھے۔ آج تو سب حرکتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ اب نماز بھی جو ہوتی ہے، کہیں کھجلی کی نماز ہوتی ہے، کہیں بجلی کی نماز ہوا کرتی ہے۔ مہدوی کی نماز نہ کھجلی کی ہوتی ہے نہ بجلی کی ہوتی ہے، انتہائی سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی کمزوری کو، اپنی بے بسی کو، اپنی بندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے رکوع کرتا ہے اور اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اپنی پوری بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ اور جب اسلام میں پہلے نماز فرض ہوئی تھی تو سلام کا جواب بھی دے دیا جاتا تھا اور کچھ حرکت بھی کر لی جا سکتی تھی۔ تو اس زمانے کی بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایسی صورت میں ایک سائل آ گیا، اسے معلوم نہیں تھا، تو اس نے سوال کرتے کرتے حضرت علی کے پاس بھی آ گیا اور اس نے سوال کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت رکوع کی حالت میں تھے، آپ نے سائل کو رد کرنا مناسب نہیں سمجھا، فوراً جیب میں سے پیسے نکالے اور اس سائل کو دے دیے۔ تو اس کے طرف سے اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں اس حالت میں بھی کہ وہ رکوع میں رہتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو بات نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ مصلی کو چاہیے کہ جب رکعت باندھ لیتا ہے اللہ اکبر کہہ کر، پھر اس سے دوسرے کام تو کیا کرے گا، وہ اپنی نظر کو بھی ہٹا کر دیکھ نہیں سکتا، بلکہ جس جگہ سجدہ کرتا ہے اسی مقام پر اس کو دیکھنا چاہیے، اپنے گوشہ چشم سے، آنکھ کے کنارے سے ایسا بھی دیکھ نہیں سکتا کہ بازو کون نماز پڑھ رہا ہے۔ تو حکم آ گیا، منع کر دیا گیا۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست رکھتا ہے اور اللہ کے رسول کو دوست رکھتا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو مومنوں کو دوست رکھتا ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یہی وہ اللہ والوں کی جماعت ہے جو سب پر غالب آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو حقیقی معنی میں ان صفات کے مومن بنائے جن صفات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے رسول مہدی موعود علیہ السلام کو تسلیم کرنے والے اور آپ کی تصدیق کرنے والوں کے ذکر کے ضمن میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہم کو باری تعالیٰ جب تو نے ہم کو تصدیق سے مشرف ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے، اسی طرح اس قوم میں مہدی کے جو اوصاف ہیں ان سے بھی متصف ہونے کے ہم کو مواقع عطا فرمائے اپنے فضل و کرم سے، تھوڑا بہت صحیح۔ اے اللہ، فقط زبانی تصدیق کے ساتھ ہی کافی نہیں، زبانی تصدیق کے ساتھ عملی تصدیق کی بھی ہم کو توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔